سحری ختم ہونے میں صرف 15 منٹ ہی باقی تھے۔ ایسے میں میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ پورے خاندان کو سحری کروانے والی میں ہی تھی۔ میری مدد کرنے کے لیے بھی کوئی ساتھ نہیں آتا تھا۔ ہاں، سب اٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ جاتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگوں کا احساس اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میرے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا تھا۔ کسی کو میری ذات سے کوئی غرض نہ تھی۔ اکثر میں بغیر سحری کے روزے رکھتی، کیونکہ اتنا وقت ہی نہ بچتا تھا کہ بیٹھ کر 2-4 نوالے روٹی کے کھا سکوں۔ ساری سحری بنا کر ٹیبل پر سجائی تو تایا تائی اور ان کے سارے بچے بڑے آرام سے سحری کرنے لگے، جبکہ میں ابھی بھی دعا کا آملیٹ بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے فیورٹ آملیٹ کے بغیر ناشتہ ہی نہیں کرتی تھی۔ ادھر میں نے آخری پراٹھا توے سے اتارا اور ادھر مسجد سے سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگی، تو گویا آج بھی مجھے بغیر سحری کا ہی روزہ رکھنا تھا۔ میں نے سامنے پڑا پانی کا گلاس دیکھا اور اسے اٹھا کر گٹا گٹ پی لیا۔ روٹی نہ سہی، ایک گلاس پانی ہی پیٹ میں چلا جائے تاکہ پورا دن گزارا ہو جائے۔ پھر شام میں افطاری بھی تو مجھے ہی بنانی تھی۔ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے، دھونے لگی اور پھر وضو کر کے چھت پر بنے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ کم، کباڑ خانہ زیادہ تھا۔ اب مجھے یہیں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے کوئی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہاں، کام کرنے والی نوکرانی سے زیادہ اہمیت میری اس گھر میں نہیں تھی۔ ابھی میں صحن میں نماز ہی پڑھ رہی تھی جب سامنے موجود گھر کی چھت کی چھوٹی دیوار سے جھانکتا ہوا کسی نوجوان کا چہرہ دکھائی دیا۔ گو کہ ابھی صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا، اندھیرا ہی چاروں طرف چھایا ہوا تھا، لیکن اس نوجوان کا چمکتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہے۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں دیوار سے جھانک جھانک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شدید الجھن ہوئی تھی اور خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ صبح کی تاریکی میں میں اکیلی ہی تو چھت پر موجود تھی۔ سب لوگ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں کرتے تھے، کیونکہ صرف سحری کرتے ہی وہ دوبارہ سو جاتے تھے۔ میں حیران ہوتی کہ ان کا روزہ کیسا ہے، نہ نفلی عبادت کا خیال اور نہ ہی فرض کا۔ وہ صرف مارے باندھے ہی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر نماز پڑھتے جو ہی میں نے سلام پھیرا، اس کا چہرہ بھی غائب ہو گیا۔ بیٹھ کر تسبیحات پڑھتی رہی اور پھر دعا مانگ کر اٹھی۔ اس چھوٹی دیوار سے جھانک کر دیکھا، دوسری چھت پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن نیچے خوفناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی یہ گھر کئی دنوں سے خالی پڑا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، یہ کرائے کا گھر تھا۔ لیکن یہ نوجوان کون ہے؟ کہیں یہ کرایہ دار تو نہیں ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ تبھی میں نے دروازے کے پاس کھڑا ہوا کسی کا سایہ دیکھا تھا، جیسے کوئی باہر کھڑا میری تلاوت سن رہا ہو۔ پھر ایک دم سے ہی میں نے قرآن پاک بند کر کے رکھا اور باہر آ گئی، لیکن صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی صحن کے بیچوں بیچ پریشان صورت لیے کھڑی تھی کہ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، زارا یہاں آؤ۔ میرا پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کوئی تو میرے آس پاس موجود ہے جو مجھے بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ شدید پریشان چہرہ لیے میں کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ یہ اکیلا پن اور تنہائی مجھے میری قسمت سے ملی تھی۔ اگر آج جو میرے ماں باپ حیات ہوتے تو پھر میں ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، ایسی زندگی جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ میرا نام زارا ہے۔ میں ایک یتیم اور مسکین لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ حیات نہیں تھے، وہ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، کیونکہ ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میری ماں ایک پٹھان لڑکی تھی، جبکہ باپ کسی دوسری ذات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک ہی گلی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ جب گھر والے رشتے کے لیے راضی نہ ہوئے تو اماں ابا کے ساتھ بھاگ گئیں اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ ابا کے خاندان نے بھی اماں کو دل سے قبول نہ کیا۔ ہر وقت انہیں یہ طعنے دیے جاتے کہ وہ ایک بھگوڑی لڑکی ہے جو گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ آئی تھی، لیکن پھر بھی اماں ابا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پھر شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا جب انہوں نے مجھے جنم دیا۔ میرا نام انہوں نے زارا رکھا۔ ابا نوکری کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتے تھے، جبکہ دادی کا خاندان دوسرے شہر میں تھا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ موت ان دونوں کو اس شہر میں بلا رہی ہے۔ جب ایک دن کھلے دروازے سے کوئی اندر چلا آیا، وہ اماں کا بھائی تھا جس نے اماں کے گھر سے بھاگنے کا بدلہ انہیں موت کی صورت میں دیا تھا۔
فائرنگ کر کے دونوں کو قتل کیا اور گھر سے فرار ہو گیا۔ میں اس وقت کورٹ میں پڑی تھی، شاید انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کی ایک بیٹی اس دنیا میں آ چکی ہے، ورنہ وہ شاید مجھے بھی مار ڈالتے۔ کسی طرح سے دادی کو پتہ چل گیا کہ ان کا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ وہ روتی پیٹتی آئیں اور مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ پھر اماں اور ابا کو دفنا دیا گیا۔ خاندانی عزت کی وجہ سے ان پر کوئی مقدمہ نہ ہوا اور یہ بات دبا دی گئی۔ اب مجھے دادی ہی پال رہی تھی۔ ویسے بھی ابا کے سارے بھائی الگ الگ ہو گئے تھے، سب شادی شدہ تھے۔ پھر 18 سال تک دادی نے ہی مجھے پال پوس کر جوان کیا، لیکن پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں تایا کے گھر چلی آئی تھی، کیونکہ وہ سارے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، لیکن ان کے خاندان نے مجھے قبول نہ کیا۔ بچہ بچہ یہ بات جانتا تھا کہ میری ماں ایک بھاگی ہوئی عورت تھی اور کیسے اس کا عبرت ناک انجام ہوا تھا۔ تائی مجھے اسی بات سے ڈراتی، کہتی تیری ماں نے تو اپنی ذلیل مٹی کروا لی، خود قبر میں جا کر سو گئی اور اپنی اس منحوس نشانی کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن تو کوئی ایسا کارنامہ نہ کر بیٹھنا، پہلے ہی ان کی عزت مٹی میں رل گئی ہے۔ میں سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہتی، جانتی تھی کہ میری ماں کا گناہ ایسا ہے کہ دنیا اسے مرنے کے بعد بھی معاف نہ کر سکتی تھی۔ تائی امی نے مجھ پر احسان کیا، اوپر والا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا، جس میں انہوں نے سارا فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے جتانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں بھی اس دنیا میں آیا ہوا فالتو وجود ہوں، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری گوری چٹی رنگت، سنہری آنکھیں مجھے ان کی بیٹیوں سے بہت منفرد بناتی تھی، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کی بیٹی تھی جو خود بھی خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی، اور میں بالکل اپنی ماں کے جیسی تھی۔ اسی بات سے ان کی بیٹیاں مجھ سے حسد کرتی تھیں، وہ سارا کام مجھ سے کرواتی۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ایسے میں پابندی سے روزے بھی رکھتی تھی، لیکن کسی کو بھی میرا احساس نہیں تھا۔ میں صبح سویرے 3 بجے اٹھ جاتی، پھر ان سب کی سحری بناتی۔ تائی اماں کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور خود تایا ابو اور تائی اماں۔ ان کا بہت بڑا خاندان تھا اور سبھی جوان تھے، ایسے میں کام کا سارا انبار میرے کندھوں پر تھا۔ سب مجھ سے کام تو کروا لیتے تھے، لیکن جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوتا تو تائی اماں 1 پلیٹ دے کر مجھے اوپر بھیج دیتی، جس میں صرف 1 کھجور اور 2-3 پکوڑے ہوتے۔ فروٹ کا تو اس میں نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں 1 گلاس پانی پی کر اپنا روزہ افطار کر لیتی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں سب کے درمیان میں بیٹھ کر روزہ افطار کروں۔ اس بات نے میرے اندر شدید احساس کمتری پیدا کر دیا تھا کہ میں ایک ایسا وجود ہوں جس کی اس گھر میں کوئی اہمیت نہیں۔ کاش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ جس طرح میرے ماموں نے ان کا خون کر دیا تھا، ایسے ہی وہ مجھے بھی مار ڈالتے تو آج ایسی ذلت بھری زندگی میرے نصیب میں نہ ہوتی۔ ایسی ہی کئی سوچیں میرے ذہن میں آتی رہتی تھیں۔ میں ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جو ہر وقت ذہنی ٹینشن کا شکار رہتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ کبھی بھی میرے حالات نہیں بدلیں گے، میں ایسے ہی سسک سسک کر زندگی گزاروں گی۔ اس گھر کے پاس ہی برابر میں ایک گھر تھا جس کی چھت اس گھر سے ملی ہوئی تھی۔ ایسے میں آج جب مجھے کسی کا چہرہ جھانکتا ہوا نظر آیا تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ یہ گھر تو سالوں سے خالی پڑا تھا۔ پھر یہی سوچ کر اپنے آپ کو بہلا لیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کرایہ دار آ گئے ہوں، لیکن دوسری صبح جلدی جلدی سحری بناتے ہوئے میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ دوسری طرف تائی اماں باتیں سناتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ہاتھ ہی نہیں چلتے، جانے اتنا کھاتی ہو، کہاں جاتا ہے تمہارا کھایا پیا۔ وہ ہر وقت مجھے ذلیل کرتی رہتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں سحری تیار کر چکی تھی، پھر ساری ٹیبل پر رکھی، برتن بھی سارے لا کر رکھ دیے تھے۔ تبھی تایا ابو نے مجھے آواز دے کر روکا، کہنے لگے زارا بیٹا آؤ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر سحری کر لو۔ میں تو یہاں بیٹھ جاتی، لیکن تائی اماں کی زہریلی نظریں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہرگز یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور ساتھ ہی ان کی بیٹیاں، وہ بھی مجھ سے سخت نفرت کرتی تھیں، کیونکہ میں ان کے گھر میں ایک ایسے مہمان کی طرح آ گئی تھی جو کبھی جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ تایا ابو میں اوپر جا کر سحری کر لوں گی۔ شکر تھا کہ آج 15 منٹ پڑے تھے، اس لیے میں آرام سے سحری کر سکتی تھی۔ پانی کا 1 گلاس لیا اور 1 روٹی لے کر میں چھت پر چلی آئی۔ سب سے پہلے میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے روزہ رکھنے کی قوت عطا کر، اور پھر جلدی جلدی سحری کھانے لگی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔
اور تائی اماں کی آواز آئی، یہ لو زارا، یہ فروٹ بھی کھا لینا۔ انہوں نے ایک پلیٹ فروٹ کی بھری ہوئی دروازے سے آگے کی اور رکھ کر چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ آج یہ معجزہ کیسے ہو گیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے جلدی جلدی سارا فروٹ کھا لیا، کیونکہ مجھے پھل کھانا بہت پسند تھا۔ جب تک دادی زندہ رہیں انہوں نے میری زندگی میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن اب میں ایک ایک چیز کے لیے ترسنے لگی تھی۔ جیسے ہی وضو کرنے کے لیے نیچے آئی تو حیران رہ گئی۔ گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، سب لوگ سحری کر کے سو چکے تھے۔ صبح میں تائی امی سے کہنے لگی، تائی اماں شکریہ، آپ نے صبح مجھے فروٹ بھجوایا۔ کون سا فروٹ؟ دماغ تو ٹھیک ہے لڑکی، میں نے تجھے کوئی فروٹ نہیں بھجوایا۔ لیکن دروازے سے باہر آنے والی آواز تو انہی کی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سخت مزاج والی عورت تھی۔ پھر دوسرے دن مہمان آ گئے، وہ تائی اماں کے میکے والے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ان سے کہنے لگے، ارے تم تو اس یتیم کو پال کر بہت بڑی نیکی کر رہی ہو۔ تو تائی اماں ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگیں، بس کیا کروں، اسے رکھنے سے سارے انکار کر رہے تھے، پھر میں ہی اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب کیا کریں، اس کی ماں نے تو ایسا کارنامہ کیا تھا، اب ڈر لگتا ہے کہیں یہ بھی کوئی ایسا کام نہ کر جائے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی زبان پر میری ماں کا ذکر نہ ہو، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ پھر پورا دن مہمانوں کی وجہ سے روزے کی حالت میں نے اتنا کام کیا کہ رات کو مجھے بخار چڑھ گیا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں آئی، دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کہہ دوں کہ مجھے کوئی گولی لا دے، کیونکہ میرا جسم بہت تپ رہا تھا۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے چبھ گئے۔ تبھی میں نیم غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی، کیونکہ بخار کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ لیکن آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پانی پلایا ہو، کسی کا پیار بھرا احساس محسوس کر کے جیسے مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہو رہا تھا۔ میں بخار کی حالت میں بھی سکون محسوس کر رہی تھی۔ لیکن صبح تائی اماں نے زور زور سے دروازہ بجایا، چیختے ہوئے کہنے لگیں، آج سحری تیرا باپ بنائے گا کیا، جو ابھی تک بڑی سو رہی ہے۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، بڑی مشکل سے اٹھ کر دروازے تک گئی۔ کہنے لگی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی، ہاں بس تجھے ہڈ حرامی کا موقع چاہیے، دیکھ سارے نیچے انتظار میں بیٹھے ہیں اور تو جو یہاں بیماری کا ناٹک کر رہی ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ایسی ہی حالت میں اٹھی اور جلدی جلدی سحری بنانے لگی، لیکن جب تک میری باری آئی روزہ بند ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، کیونکہ میرے جسم میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ میں کھڑی ہو پاتی۔ ایسی ہی ٹوٹی پھوٹی حالت میں بمشکل کمرے میں گئی، نماز بھی نہ پڑھی کیونکہ اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی جب ایسے لگا کسی نے میرے آنسو صاف کیے ہوں۔ میں تکلیف سے کراہ رہی تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ سحری کے بعد اذانوں کا وقت ہو رہا تھا، لیکن میری اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ تبھی سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کر بخار کی حالت میں بھی میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ آپ کے کراہنے کی آواز سن کر میں یہاں آیا ہوں، برابر والے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روزانہ آپ کو صحن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن آج آپ دکھائی نہیں دی۔ وہ بڑی نرمی سے مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میرے منہ سے تو آواز بھی نہ نکلی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایسے لگتا ہے آپ کو دوا کی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے دوا اور کچھ دودھ پھل فروٹ لا کر دیتا ہوں، آپ کی طبیعت میں افاقہ ہو جائے گا۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس وہ لے کر آیا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے ایک گولی بھی دی۔ اس وقت وہ کسی مہربان فرشتے کی طرح میرے پاس موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ بہت بے حس اور ظالم ہیں، لیکن وہ کسی بیمار کا خیال بھی نہیں کریں گے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر شام تک میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں آج کمرے سے بھی باہر نہ نکلی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ بس ایک دو بار اسے برابر والے گھر میں دیکھا تھا،
جو پہلے خالی تھا لیکن لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی کرایہ دار تھا۔ روزانہ چھت پر یہاں ٹہلتا رہتا تھا۔ شام تک تائی اماں غصے سے آگ بگولا ہو کر چیخ رہی تھیں، کیونکہ آج انہوں نے سارا کام خود کیا تھا۔ ان کی بیٹیاں تو کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتی، روزے کی حالت میں کمرے میں بند آرام کرتی رہتی۔ پھر میں ہی ہمت کر کے اٹھی، کچن میں چلی گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ پورے کچن میں جگہ جگہ برتن پھیلے ہوئے تھے، انتہائی گندگی سے اٹا ہوا کچن۔ صرف ایک دن میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر سارے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، حالانکہ پھر سے بخار کی جلن نے میرے وجود کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ تائی اماں سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر سے دوا دلوا کر لے آئیں، شاید انہیں مجھ پر رحم آ جائے۔ یہی سوچ کر ان کے پاس گئی۔ جب دل کی بات کہی تو وہ غصے سے کہنے لگی، ارے کوئی گولی کھا کر گھر کا کام کاج کر لو، آرام آ جائے گا، ہم اتنی معمولی تکلیفوں پر ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے۔ انہوں نے اسی وقت مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ ان کی بے حسی پر میری آنکھیں صرف آنسو ہی بہا سکتی تھیں۔ آج میں شدید خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر سارا کام کاج کر کے بے بسی کی حالت میں اوپر چھت پر چلی آئی، جہاں پر میرا ٹھکانہ تھا۔ میں چھت کی چھوٹی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بے رحم موسم کی سختی بھی میرے وجود پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ گو کہ آج فضا میں خنکی تھی، ٹھنڈ کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن میرا وجود تو بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی جب مجھے اپنے قریب ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دیوار سے جھکا وہ نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی، پھر سر جھکا لیا۔ اسی نے تو کل مجھے دوائی کھلائی تھی، لیکن میری طبیعت میں افاقہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں دل شکستہ ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے دوا لے کر آیا ہوں۔ اس نے ایک کانچ کی بوتل میری طرف بڑھائی جس میں کوئی لال سا شربت تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ یہ بخار کی دوا ہے، آپ اسے پی لیں، جلد ہی اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کریں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری آواز میں ممنونیت تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ شربت پیا، تھوڑی ہی دیر بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ اب پہلے کی طرح میں اپنے جسم میں توانائی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ آج روزہ بھی نکل گیا تھا اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں بیمار تھی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے لگی، ایسے لگا کوئی سامنے سایہ سا کھڑا ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر اس سائے کو باقاعدہ میں نے چلتا ہوا محسوس کیا۔ میں نماز کی حالت میں تھی، اس لیے میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی۔ جلدی سے سلام پھیر کر ادھر ادھر دیکھا، کسی کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیوار کے اس پار سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو مجھے چوری چھپے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تو وہ معذرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، کل آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، لیکن آج آپ کو اچھی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی مجھے اس سے باتیں کرتا ہوا نہ دیکھ لے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں؟ پہلے تو یہ گھر خالی تھا۔ تو وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، میں بہت دور گاؤں سے آیا ہوں، کمانے کے لیے یہاں اس شہر میں آیا تھا، اس لیے اکیلا رہتا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی مجھ سے کام ہو تو بلا جھجک بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا، لیکن میں اس کے وجود کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ اب دن بھر میں کام کاج کرتی لیکن ذرا بھی تھکن محسوس نہ ہوتی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ رہنے لگی تھی، شاید یہ اسی مہربان فرشتے کی وجہ سے جو ہر روز مجھے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے چلا آتا۔ اب میں کبھی بھی بھوکی نہیں رہتی تھی۔ بھلے ہی افطار میں کچن سے ایک پلیٹ لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن وہ روزانہ مجھے تھالی میں پھل فروٹ اور دوسری کئی چیزیں دے کر چلا جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، اس لیے کئی چیزیں بچ جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی یہ مجھ سے پوچھتا۔ میں جو بالکل ہی اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلا سمجھتی تھی، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ کوئی میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں پھر سے جینے لگی تھی۔ دوسری طرف تائی اماں اپنی بیٹیوں کے عید کے کپڑے لائی تھیں۔ انہوں نے ایک بھی سوٹ مجھے نہ لے کر دیا۔ میں منتظر تھی کہ وہ مجھے بھی کہیں گی کہ تم بھی ایک سوٹ لے لو، لیکن ان کی ساری بیٹیاں 3-3 4-4 سوٹ لے کر آئی تھیں۔
तभी उनका छोटा बेटा कहने लगा, अरे ज़ारा बाजी का सूट लेकर आती ना आप। तो ताई अम्मा नखुवत से कहने लगी, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, फातिमा का सूट पड़ा हुआ है, वही पहन लेगी ये, वैसे भी इसका बाप कौन सा हमें नोट देकर गया था। उनकी इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं इतना काम करती थी, अगर वो किसी काम वाली को रखती तो काम वाली भी ईद त्यौहार पर अपने मालिकों से कपड़े जूते पैसे वसूल करती हैं, लेकिन मैं एक ऐसी नौकरानी थी जिसकी कोई औकात नहीं होती, जिसका कोई घर नहीं होता। ऐसे ही मेरा भी कोई घर नहीं था। मैं एक ऐसी लड़की थी जो इनके टुकड़ों पर पल रही थी, इसलिए मुझे ईद मनाने का कोई हक नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने दिल को बहला लिया था। लेकिन जैसे ही रात को इशा की नमाज़ पढ़ने लगी, खुद ब खुद आँखों से आंसू गिरने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे मैं इन लोगों के सख्त रवैयों की वजह से जल्द ही मर जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि अगर मैं मरूं तो ईमान की हालत में, ऐसी मौत ना मरूं जैसी मौत मेरे माँ बाप के नसीब में लिखी थी। उन्हें तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, सिर्फ इस जुर्म की वजह से कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। मैं दीवार से टेक लगाए घुटनों में मुंह छुपा कर रो रही थी। तभी वही खुशबू मेरे आसपास फैली। जैसे ही मैंने सर उठाकर देखा तो सामने पुरशौक नज़रों से खड़ा वही नौजवान मुझे देख रहा था। मैं उसकी नज़रों से घबरा गई, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसमें न जाने क्या था। तभी उसने वो मुझे पकड़ाया, कहने लगा, मैं आपको तोहफ़ा देने आया हूँ। उसकी बात पर मैं बुरी तरह घबरा गई। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अपनों का एहसास किया जाता है, मैं तो आपको अपनी दोस्त समझता हूँ, इसलिए ये तोहफ़ा लेकर आया हूँ। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? कोई देख लेगा तो मेरी ज़िंदगी में और मुश्किल आ जाएगी। हालांकि मैं उसे यहाँ से जाने का कह देना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना हुई। एक यही तो एहसास बाकी बचा था कि ये मेरा इतना ख्याल करता है, वरना तो मेरे अंदर से सारे एहसासात मर चुके थे। लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ये थैला देकर चला गया जिसमें ना जाने क्या था। जैसे ही मैंने उसे खोल कर देखा तो हैरान रह गई। उसमें खूबसूरत नीले रंग का जोड़ा रखा था जो मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन था। इनके आगे तो वो कपड़े भी कुछ ना थे जो ताई अम्मा अपनी बेटियों के लिए लेकर आई थी। कैसे वो मेरी हर ख्वाहिश जान लेता था। अब भी मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए पलट कर उसे देखा, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। ईद का जोड़ा बन गया था। बग़ैर माँ बाप के इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, ये कोई मुझसे पूछता। सारी ज़िंदगी तो दादी ने अपने बेटे की निशानी समझकर मेरा ख्याल रखा था, लेकिन अब उनके मरने के बाद मेरी ज़ात रेज़ा रेज़ा बनकर बिखर गई थी। ऐसे में उसका साथ पाकर तो जैसे मैं फिर से जी उठी। फिर ईद आई और सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। जैसे ही मैं ईद का जोड़ा पहनकर नीचे गई तो ताई की बेटियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान थी कि मेरे पास इतना कीमती लिबास कहाँ से आया। तभी ताई की आंखों में मुझे हसद की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहने लगी, कौन से यार से चक्कर चला चला कर इतने कीमती सूट हासिल करती है? सच बता, ये सूट तेरे पास कहाँ से आया? मुझे अपने बाजू में बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे लबों ने मेरा साथ ना दिया। मैं बिल्कुल खामोश थी। कैसे बताती कि सच में ही वो मेरा दोस्त है जिसने मुझे ये सूट दिया है। लेकिन वो बहुत मेहरबान है, उसकी आंखों में मेरे लिए पाकीज़गी है। मैंने किसी को भी कुछ ना कहा, क्योंकि उन्होंने ना जाने ताया अब्बू से क्या झूठी सच्ची लगाकर बातें कही। दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे अपने सामने बुला लिया। कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि तू अपनी माँ की तरह मुंह काला करके यहाँ से भाग जाए, इसलिए जल्द तेरी रुखसती का कोई बंदोबस्त करता हूँ। उनकी इस बात पर मेरा खून खुश्क हो गया था। ईद का पूरा दिन मेरा ऐसे ही उदास रहा। बार बार मुझे रोना आ रहा था। जैसी रात को मैं ऊपर छत पर बैठी रो रही थी, तब वो मेरे सामने आ गया। आज तो उसकी सज धज देखने वाली थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपनी तैयारी का ख़ास एहतमाम किया हो। मैंने उसे देखकर मुंह फेर लिया। धीमे लहजे में कहने लगी कि यहाँ ना आया करो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। तुमने मुझे ये सूट तोहफे में दिया, लेकिन इसकी वजह से आज पूरा दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा। उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। कहने लगा, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, फिर ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी बात पर मेरा दिल धड़कने लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? अब मैंने उससे पूछा था।
اگر زندگی گزارنی تھی تو ایک حسین ہمسفر کا ساتھ تو ہر لڑکی چاہتی ہے۔ میری آنکھیں بھی اس کا ساتھ پانے کی خواہش کرنے لگی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں جلد ہی گاؤں سے اپنی ماں کو لے کر آؤں گا تمہارے رشتے کے لیے، پھر تم مجھ سے شادی کر لینا۔ نہ جانے میرے تایا ابو ہاں کریں گے یا نہیں، تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا بس مجھے تمہاری رضامندی کی ضرورت تھی، اس کے بعد مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا انتظار کرنا، میں ضرور تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلا گیا، لیکن مجھے خوابوں کے ایک ایسے راستے پر چھوڑ گیا جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ جھانک جھانک کر میں اس گھر میں دیکھتی، لیکن وہاں پر چھایا سناٹا میری روح کو چھلنی کر دیتا۔ اب میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی، لیکن ایک دن غضب ہو گیا جب تائی اماں کا آوارہ بھائی اس گھر میں رہنے آیا۔ مجھے وہ آدمی زہر لگتا تھا، کیونکہ نشے میں ڈوبی اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی تھیں، کہیں مجھے اکیلا پا کر وہ میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر لے۔ یہی سوچ کر ایک دن میں نے تایا ابو سے کہا کہ میں نیچے رہنا چاہتی ہوں، اوپر اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تائی اماں حکارت سے کہنے لگی اتنے دن سے تو وہاں پڑی ہے، جب تو تجھے ڈر نہیں لگا، اب کیا موت آئی ہے؟ پھر انہوں نے تایا ابو کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ تایا ابو نے اس بات میں سر ہلا دیا، نہ جانے ان کے ماں بہن کیا گفتگو ہوئی تھی، لیکن پھر دوسرے ہی دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب تایا ابو کہنے لگے کہ میں بشیر سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ وہ تائی امی کے بھائی تھے، لیکن سوتیلے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی تایا ابو مجھ پر رحم کریں، آپ بھلے کسی سے بھی میری شادی کر دیں، لیکن میں اس آدمی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے دگنا ہے اور ایک نشئی آدمی ہے۔ میری شادی اس سے کر کے آپ کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بلک بلک کے رونے پر وہ خاموش ہو گئے، لیکن اگلا دن میرے لیے بہت حسین ثابت ہوا جب دروازہ کھول کر ایک عورت اندر آئی، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی میں تمہارا رشتہ لینے آئی ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ میں ڈر رہی تھی کہ اس رشتے کے لیے ہاں نہیں ہوگی، لیکن تایا ابو کہنے لگے کہ اس کا تو رشتہ ہم نے طے کر دیا ہے، آپ میری دوسری بیٹی کا رشتہ لے جائیں، آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ عورت جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس نے نہ ہاں میں جواب دیا تھا اور نہ میں، لیکن پیچھے تائی امی مجھ پر برس رہی تھیں۔ او ہو، چوری چھپے اس کرایہ دار سے چکر چلاتی رہی اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ مجھے سب کے سامنے مار رہی تھیں اور میں مسلسل روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ خود ہی رشتہ لے کر آئی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ کہنے لگی چل میں تیری رخصتی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس دن وہ زبردستی اپنے اس نشئی بھائی سے میرا نکاح کروا رہی تھی۔ تایا ابو خاموش تھے کیونکہ تائی اماں کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ میری کزنیں خوش ہو رہی تھیں، وہ تو میری خوبصورتی سے ہمیشہ حسد کرتی آئی تھی۔ جب میری زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کر میں اپنے نصیب پر رونے لگی۔ 4 آدمیوں کے سامنے وہ میرا نکاح کر رہے تھے، لیکن اچانک ہی دروازہ کھول کر بہت سارے آدمی اندر آئے۔ میں نے دیکھا وہ سفید لباس والا نوجوان بھی ان کے ساتھ تھا۔ تبھی وہ سب کے سامنے کہنے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کیسے لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ مولوی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا آپ بھی کسی لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں پڑھوا سکتے، میں ابھی اور اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور مسجد میں جا کر اس سے شادی کر لوں گا، کیونکہ اس لڑکی کی رضامندی اس شادی میں نہیں ہے۔ اتنے سارے خوفناک آدمیوں کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تھے، کسی کی بھی کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میری روتی ہوئی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ بالآخر میں نے بھی وہی کیا جو کبھی میری ماں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تو کیا میں بھی اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی؟ لیکن میرے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی جب مجھے لے کر وہ ایک گھر میں آ گیا۔ خاموش ہو جاؤ، اب رونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کیسے ہونے دیتا؟ لیکن اب میں بدنام ہو چکی ہوں، میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ آئی۔ تب اس نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگا تمہارا وہاں سے بھاگنا ضروری تھا،
ورنہ ساری زندگی تم ایک جہنم میں گزارتی اور پھر ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتی جس طرح تمہاری ماں نے اپنی جان دی۔ میں خود تمہاری شادی کسی اچھے انسان سے کرواؤں گا۔ اس کی بات پر میں چونک گئی۔ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہا؟ تبھی میرے چونکنے پر وہ مایوسی سے کہنے لگا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے شادی کر لیتا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، لیکن تم نے میرے ساتھ پھر ایسے کیوں کیا؟ اب میں خوفزدہ ہو گئی۔ کیا میری حقیقت جاننے کے بعد بھی تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، نہ جانے وہ مجھے کیا کہنے والا تھا۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگا، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا جہاں پر میں رہتا تھا، کیونکہ میرا وجود ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، میں صرف تمہارے پاس آتا تھا۔ میں ایک جن ذات ہوں۔ اس کے خوفناک انکشاف نے میری جان نکال دی۔ میں اس سے کہنے لگی، میرے ساتھ یہ مذاق مت کرو، میں پہلے ہی جینے کے قابل نہیں رہی۔ تو وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، یہی سچ ہے، میں ایک جن ذات ہوں جو تمہارے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب بھی تمہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تو پہلے سے زیادہ میں اپنے دل میں تمہارے لیے محبت محسوس کرتا۔ میرے پورے وجود میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی، میری آنکھوں میں لرزش تھی۔ وہ میرے سامنے ہی موجود تھا جب اس کے چہرے کے تاثرات بھیانک انداز میں بدل گئے۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگا، میں ایک نیک جنات ہوں، دور ایک قبیلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن یہ میری عادت تھی کہ میں ہر رمضان کے مہینے میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر انسانوں کی بستی میں رہنے آ جاتا۔ کہیں نہ کہیں مجھے رہنے کا ٹھکانہ مل ہی جاتا تھا، کیونکہ میں رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا تھا۔ ایسے میں ہمارے قبیلے میں عبادت کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ میں یہاں آ کر تراویح پڑھتا، تلاوت قرآن مجید کرتا۔ اس بار جو میرا رہنے کا ٹھکانہ مجھے ملا وہ گھر تھا جو بالکل خالی تھا، جہاں سے کسی کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے قریب ہی مسجد تھی، میرا آنا جانا آسان ہو جاتا۔ لیکن ایک دن میں چھت پر کھڑا تھا جب میں نے کسی کی روتی ہوئی آواز سنی۔ میں نے جیسے ہی دیوار سے جھانک کر دیکھا، سامنے بیٹھی لڑکی نماز پڑھتے ہوئے رو رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری نگاہیں اس پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ پھر تو ہر رات یہی ہونے لگا، کبھی کبھار اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ ایسے میں ہر رات مجھے اس لڑکی کی سسکیاں سنائی دیتی جو بہت مظلوم اور معصوم تھی۔ پھر میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب وہ بخار سے تڑپ رہی تھی، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا خیال کرتا رہا۔ بھاگ بھاگ کر اپنے قبیلے سے ایسی ایسی دوائیاں لا کر دی جس سے وہ جلد ہی ٹھیک ہو گئی۔ میں اس کے سامنے ایک انسان کے روپ میں آیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم تھی۔ زارا، تمہارا نام بھی تمہاری طرح خوبصورت تھا۔ میں چاہتا تھا تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتا، لیکن سچائی جاننے کے بغیر تم بھلا کیسے مجھے قبول کرتی؟ میں تم سے اپنی حقیقت چھپاتا آیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو، لیکن اب میں تمہیں اس دوزخ سے نکال لایا ہوں۔ میں خود تمہاری شادی کسی نیک انسان سے کروں گا۔ تم اس گھر میں آرام سے رہو، یہاں پر ایک جن زادی بھی رہتی ہے جو میری بہن ہے، یہ اسی کا گھر ہے۔ میں تمہاری شادی کروا کر اس گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ وہ نہایت عجیب و غریب خوفناک حقیقت بتا رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے یہ منظور نہیں۔ پہلے ہی میری ماں کے کردار پر دھبا لگ گیا تھا۔ مجھے اس بات کے تانے ملتے تھے کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات سب کے سامنے آئے، مجھے واپس گھر چھوڑو، پھر میں اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دوں گی کہ میری قسمت کس موڑ پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ میری بات پر وہ حیران رہ گیا، پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ایسا نہ کرو، وہ لوگ بہت ظالم اور بے حس ہیں، تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ لیکن میں نے ایک ہی ضد کی کہ میں واپس کسی گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میں واپس آئی، تائی اماں نے مار مار کر میری حالت بری کر دی۔ وہ سب کے سامنے مجھے مار پیٹ رہی تھی، کہنے لگی، بدنامی کا ڈھیر، تو واپس کیوں آئی ہے؟ تایا ابو کہنے لگے، اب تو سارے لوگ بھی واپس چلے گئے، اب میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تب میں انہیں کہنے لگی کہ تایا ابو، آپ ایک بار حقیقت جان لیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ تایا ابو کہنے لگے، کیسی حقیقت؟
تو میں ان سے کہنے لگی کہ جو مجھے نکاح کے وقت لینے آیا تھا وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا۔ وہ برابر والے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ اس جن ذات سے بات کر چکی ہوں۔ تائی اماں نفرت سے دیکھتی رہی۔ یہ عجیب کہانی سنا رہی ہے، سب جھوٹ ہے اس کی باتیں، اس کی باتوں پر اعتبار مت کرنا۔ لیکن تایا ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر وہ جن ذات تھا تو میں اسی سے تمہاری شادی کروں گا۔ اس بات نے مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ پھر وہ کہنے لگے اگر اپنی بات سچ ثابت کرنی ہے تو اس جن ذات کو ابھی حاضر کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ من گھڑت کہانی سنا رہی ہو یا اس میں کوئی سچائی ہے۔ اب میں بری طرح سے پریشان ہو گئی کیونکہ جن ذات کا وجود مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اگر اس وقت وہ ان کے سامنے نہیں آتا تو یقیناً یہ سب کہتے کہ میں نے ان سے جھوٹ کہانی سنائی ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اچانک کچن سے ڈھیروں برتنوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تایا ابو کے ساتھ ساتھ سب کی حالت بری ہو گئی۔ سب کہنے لگے یہ آوازیں کیسی ہیں؟ پھر اچانک ہی کمروں کے دروازے بجنے لگے۔ تبھی کمرے میں جیسے دھواں سا بھرا اور کسی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا۔ پھر وہ اپنی بھاری آواز میں کہنے لگا اگر کسی نے بھی اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں تم سب کو برباد کر دوں گا۔ میں ایک نیک جنات ہوں، کسی کو تنگ نہیں کرتا، لیکن یہ لڑکی بہت مظلوم ہے اور میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے کبھی بھی اس کے لیے کچھ برا نہ سوچنا ورنہ تم سب کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس کی اس خوفناک آواز میں سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری نظریں بھی اسی جن ذات کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ سامنے ایک ہیولے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی تایا ابو خوفزدہ لہجے میں کہنے لگے تم کیا چاہتے ہو؟ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی وہ جن ذات کہنے لگا میں صرف اس لڑکی کی خوشیاں چاہتا ہوں۔ تایا ابو نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہونے دوں گا اور اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ میں ہوں اور میری طاقت سے یہاں کوئی واقف نہیں ہے۔ جس دن مجھے غصہ آیا تو یہ پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونی چاہیے، اسی میں میری خوشی ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ تایا ابو بھی شرمندہ شرمندہ سے زمین پر نظریں جھکائے کھڑے تھے، جبکہ میری تو حالت بری ہو رہی تھی۔ میں اپنے انجام کا سوچ رہی تھی، نہ جانے یہ سب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ لیکن اچانک ہی تائی اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی زارا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک کچرے کا ڈھیر سمجھ کر تمہیں کبھی عزت نہ دی، ہمیشہ ہی ایک فالتو وجود سمجھتی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسان کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے تو جسے چاہے جیسے ڈھال دے۔ اگر تمہارے نصیب میں باپ کی یتیمی لکھی تھی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے سچ میں ہی تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر وہ جن ذات تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں اپنے نشئی بھائی سے تمہارا زبردستی نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی خراب کر دیتی۔ پھر تایا ابو کہنے لگے سارا قصور میرا ہے، تمہارے لیے تو یہ پرائی تھی، لیکن میری تو یہ سگی بھتیجی تھی، میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی، لیکن میں نے کبھی اس پر ایک محبت بھری نگاہ بھی نہ ڈالی، نہ ہی کبھی سر پر ہاتھ رکھا، یہ سمجھ کر کہ اسے بھی ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہوگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ انہوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں حیران تھی کہ اچانک سے یہ کایا پلٹ کیسے گئی، کیا یہ سب اس جن ذات کی وجہ سے ہوا تھا؟ لیکن میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب گھر میں میری اہمیت تھی، مجھ سے اتنا ہی کام لیا جاتا جتنا وہ اپنی بیٹیوں سے لیتی تھی۔ پھر تایا ابو میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے پہلے میری شادی کریں گے، کیونکہ میری زندگی بہت عذاب میں گزری تھی، لیکن اب میں پرسکون ہو گئی تھی۔ تبھی تائی اماں ایک دن کہنے لگیں کہ تم بھی نیچے شفٹ ہو جاؤ، آخر کب تک اکیلی اوپر پڑی رہو گی۔ اب وہ میرا احساس کرنے لگی تھی، لیکن میری آنکھوں میں کسی کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی میرے سامنے آئے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری زندگی بدل کے رکھتی تھی۔ اماں سے کہنے لگی کہ میں اب شادی کر کے یہاں سے رخصت ہوں گی، اس کمرے سے مجھے پیار ہے۔ وہ میرے دل کی بات جانتی تھی کہ میرے دل میں کسی اور کے لیے کس قدر گہری جگہ بن گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن ذات ہے۔ یہ میرا رشتہ طے کر دیا گیا ایک معزز گھرانے میں، جس کا بیٹا بہت پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا،
لیکن میری آنکھیں تو ابھی بھی اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیے بغیر کیسے شادی کر سکتی تھی؟ پھر اس رات میں نے پورے دل سے اسے یاد کیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے کسی کی دھیمی سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو۔ جیسے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جنات میرے سامنے تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ اس دن تم نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، میری زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اچانک سب کے دل کیسے بدل گئے، میں اس بات پر حیران ہوں۔ تو وہ جنات مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ شاید میرا خوفناک وجود دیکھ کر یہ سب دہشت زدہ ہو گئے، یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں میں ان کی بربادی کی وجہ نہ بن جاؤں، جبھی تو ان کا رویہ تمہارے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ اب مجھے خوشی ہے کہ تم دلہن بن کر باعزت طریقے سے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی۔ اب تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ تو میں اداسی سے کہنے لگی کہ ایک پریشانی ہے، کہیں میرا یہ دوست مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ کیا تم شادی کے بعد بھی مجھ سے ملنے ہوگے؟ کیونکہ میں ہمیشہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اب میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، لیکن اگلے سال میں پھر انسانوں کی دنیا میں واپس آؤں گا۔ جیسے ہی رمضان آئیں گے کوشش کروں گا کہ تم سے ملنے ضرور آؤں، لیکن ہر رات تمہارے لیے دعا کرنا نہیں بھولوں گا۔ وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اس کی پرچھائی دیکھتی رہ گئی۔ بلا شبہ اس نے میرے دل کی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد میری شادی ہوئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ بلا شبہ زندگی کی میں نے جتنی بھی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھیں، ان سب کا مداوع ہو گیا تھا، کیونکہ میرے سسرال والے میری بہت عزت کرتے تھے اور میں بھی اپنے ساس سسر کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی تھی، اس لیے رانی بن کر اپنے گھر میں راج کرنے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔